پرانے وقتوں کی بات ہے۔ کسی زمانے میں سمندر کے کنارے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ وہ باقی بچوں سے مختلف تھا۔ جہاں دوسرے بچے کھیل میں مصروف رہتے، وہ سمندر کے کنارے بیٹھ کر پانی کی لہروں کو دیکھتا اور بڑے بڑے خواب بنتا۔ اس کی آنکھوں میں امید کے جگنوں اور دل میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا۔ گاؤں میں ایک پرانی اور شکستہ کشتی تھی جس کا نام سمندری شہزادی تھا۔ گاؤں کے بزرگ بتاتے تھے کہ یہ کشتی کبھی خوشحالی کا ذریعہ تھی، لیکن ایک شدید طوفان کے بعد یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور بدقسمتی کی علامت سمجھی جانے لگی۔ کوئی اس کے قریب بھی نہیں جاتا تھا، لیکن حمزہ کو اس کشتی میں کچھ خاص محسوس ہوتا تھا، جیسے وہ بھی اپنی کہانی سنانا چاہتی ہو۔ ایک دن حمزہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کشتی کو دوبارہ قابل سفر بنائے گا۔ اس نے گاؤں والوں سے مدد مانگی، لیکن سب نے اس کا مذاق اڑایا اور کہا، تم ایک بچے ہو حمزہ، یہ کام تمہارے بس کا نہیں۔ مگر حمزہ نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی جمع پونجی جمع کی، پرانے ملاحوں سے کشتی مرمت کرنے کے طریقے سیکھے اور دن رات کام میں لگ گیا۔ ایک رات جب وہ کشتی پر کام کر رہا تھا، ایک پراسرار بوڑھا اس کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور آواز میں گہری دانشمندی۔ کیوں لڑکے، یہ کشتی تمہارے لیے اتنی اہم کیوں ہے؟ حمزہ نے کہا، یہ صرف ایک کشتی نہیں، یہ میرے خوابوں کی سواری ہے۔ میں اسے ٹھیک کر کے سمندر کی اس پار جانا چاہتا ہوں، ان جگہوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جنہیں آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، اگر تمہارے خواب سچے ہیں اور تمہاری ہمت مضبوط ہے تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن یاد رکھنا یہ سفر آسان نہیں ہوگا۔ بوڑھے آدمی کی مدد سے حمزہ نے سمندری شہزادی کو ٹھیک کرنا شروع کیا۔ وہ نہ صرف مرمت کے کام میں ماہر تھا، بلکہ اس نے حمزہ کو کشتی کے بارے میں کئی راز بھی بتائے، جیسے کہ کشتی میں چھپے خفیہ خانے اور اس کا جادوئی ماضی۔ حمزہ نے کئی مہینے محنت کی اور آخر کار کشتی دوبارہ تیار ہو گئی۔ جب کشتی تیار ہو گئی، حمزہ نے گاؤں کے چند بہادر لوگوں کو اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا۔ وہ سب کشتی میں سوار ہو گئے اور سمندر کے اس خوفناک اور خطرناک سفر پر نکل پڑے۔ سفر کے دوران اچانک دن کے وقت کالے سیاہ بادل امڑ آئے اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ایک زبردست طوفان نے ان کا راستہ روک لیا۔ اس طوفان نے ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ گاؤں والے خوفزدہ ہو گئے، مگر حمزہ نے اپنی ہمت قائم رکھی اور کشتی کو قابو میں رکھا۔ طوفان کے دوران کشتی کے ایک خفیہ خانے سے ایک پرانا نقشہ ملا۔ یہ نقشہ ایک جزیرے کی طرف اشارہ کر رہا تھا جس کا نام سنہری جزیرہ تھا۔ لیکن اصل بات یہ تھی کہ اس طوفان میں سے نکلنا کیسے ہے۔ سو ہمت کی حمزہ نے اور اپنے دوستوں کی مدد سے کشتی کو طوفان سے نکال کے باہر کیا۔ حمزہ اور اس کے ساتھیوں نے اس کے بعد نقشے کو اپنے سامنے رکھ کر تمام پہلوؤں پر غور کیا اور اس کی پیروی کرتے ہوئے نکل پڑے۔ راستے میں اور کئی مشکلات کا سامنا کیا۔ وہ گہرے پانیوں، عجیب و غریب مخلوقات اور خطرناک چٹانوں سے گزرے، لیکن ہر مشکل کے ساتھ حمزہ کی ہمت بڑھتی گئی۔ جب وہ سنہری جزیرہ پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں نہ صرف سونے کا خزانہ تھا بلکہ ایک جادوئی درخت بھی تھا۔ اس درخت کی جڑوں سے بہنے والا پانی ہر بیماری کو ٹھیک کر سکتا تھا اور لوگوں کی زندگیاں بدل سکتا تھا۔ حمزہ اور اس کے ساتھی خزانہ اور جادوئی جڑیں لے کر واپس گاؤں آئے۔ ان کے لائے ہوئے خزانے سے گاؤں کی غربت ختم ہو گئی اور جادوئی جڑی بوٹیاں کئی بیمار لوگوں کی جان بچانے کا سبب بنی۔ گاؤں والے جو کبھی حمزہ کا مذاق اڑاتے تھے اب اسے ایک ہیرو ماننے لگے۔ حمزہ نے گاؤں والوں سے کہا،
کہ زندگی میں ہر ایک کی ایک سی پرنسس ہوتی ہے، یعنی سمندری شہزادی ہوتی ہے، ایک ایسا خواب جو ہمیں بلاتا ہے مگر ہم اکثر ہمت ہار کر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم اپنی ہمت اور یقین کو ساتھ رکھیں تو ہم ہر مشکل کو پار کر سکتے ہیں۔